بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، اب سے کچھ دنوں پہلے ناظم آباد مجاہد کالونی میں انکروچمنٹ کا ایک آپریشن کیا گیا تھا، جس میں گھروں کو مسمار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں بہت ساری غریبوں کی بستیاں ہیں جن کو مسمار کیا گیا، لیکن جس طریقے سے مجاہد کالونی میں انکروچمنٹ کا آپریشن کیا گیا اور گھروں کو توڑا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب اسی انکروچمنٹ آپریشن کو لے کے بانی اور قائد الطاف حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، اور یہ بیان انہوں نے دیا اپنے ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم سے، اور یہ بیان ان کے اوپر بہت برے اثرات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس بیان میں الطاف حسین صاحب نے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کھل کے ٹارگٹ کیا، اور وہ اپنے کنٹرول سے، مطلب یوں سمجھ لیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ وہ ایسی باتیں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی ایسے ٹائم پہ، جب ان کے کیسز پاکستان میں چل رہے ہوں اور ہر جگہ ان کی بات کی جا رہی ہو۔ یہ بڑا ایک حساس موقع تھا، اس ٹائم پہ ان کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ آپ تنقید کرتے، لیکن آپ انکروچمنٹ کرنے والے کے اوپر تنقید کرتے، یا جس عدالت سے یہ فیصلہ آیا تھا اس آبادی کو، اس بستی کو توڑنے کا، اس کے اوپر کر سکتے تھے۔ لیکن اس میں آپ نے جس طرح سے اداروں کو تنقید کیا، یہ خود آپ نے اپنے اوپر دوبارہ سے اپنے اوپر ایک برائی لے لی ہے۔ اور جی کیا کہتے ہیں الطاف حسین صاحب، وہ میں آپ کو کچھ مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں ایک بستی جس کا نام مجاہد کالونی جس کو چند روز قبل مسمار کر دیا گیا تھا، جس طرح بہت ساری بستیوں کو جو پہلے 1950 سے قائم تھی، لیز شدہ تھی، ان کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور دیگر عوام کے جو دشمن ہیں، ان کے تعصب رکھتے ہیں، ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ الطاف حسین تھے۔ 22 اگست 2016 کو ایم کے ایم کے لوگوں کو، جن کو منسٹر، وزیر، میئر بنایا، جو کہاں رہتے تھے کل تک، ان کا رہن سہن کیسا تھا، اور آج یہ ارب پتی کیسے بن گئے۔ ان کے ڈیفنس کلیکٹر میں بڑے بڑے محل ہیں، کہاں سے آگئے ان کے پاس یہ بڑے بڑے محل؟ میرے ساتھیوں، آپ اس بات پر غور کریں۔ 22 اگست 2016 کو انہوں نے میرے ایک نعرے کے اوپر تمام وہ لوگ جنہیں اسٹیبلشمنٹ پہلے خرید چکی تھی، اس نعرے کو بنیاد بنا کر، اور جو شریک نعرہ تھے، ان کو ایم کے ایم پاکستان بنا کر بٹھا دیا اور مجھے مائنس کر دیا۔ الطاف حسین صاحب نے بڑی کھل کے اس میں بات کی، اور آگے جو الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ میں اپنے اس چینل پہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے کھل کے اداروں کو نشانہ بنایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا ہے، اور ایک انہوں نے اس طرح سے بھی کہا ہے الطاف حسین صاحب نے کہ مجاہد کالونی میں جس طرح سے آپریشن کیا گیا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ظلم تو ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے خونی انقلاب کو دعوت نہ دیں۔ یہ جو انہوں نے ایک بیان دیا الطاف حسین نے، ان کو ایسا دینا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ابھی جو کراچی کی عوام ہے، الطاف حسین صاحب بھی اچھی طرح جانتے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اب ان کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب لوگوں کا ایک ذہن بن رہا ہے کہ ایم کیو پاکستان سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، پیپلز پارٹی سے تو پہلے سے ہی پریشان تھے، پی ایس پی جو ہے وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، سب کو پتہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اب کراچی کی جو عوام ہے وہ دوبارہ سے الطاف حسین کی سیاست کو کراچی میں دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ دنوں پہلے، پرسوں ترسوں کی بات ہے، جو ایم کے ایم کی جو لندن کی رابطہ کمیٹی ہے، انہوں نے جو اعلان کیا تھا، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین کے لیے دعا کی اپیل کی تھی۔ آج اسی دعا، اب وہ دعا جو ان کے لیے کی جا رہی ہے، پاکستان سے لے کے یو کے میں اور دبئی وغیرہ میں، بہت سارے ملکوں میں الطاف حسین کو لے کے دنیا بھر میں ان کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور ویڈیو بھی اپلوڈ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو جو ہے وہ دن زکریا کے مزار کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں کچھ ساتھی ہیں ایم کے ایم لندن کے، وہ بہودین زکریا کے مزار پہ الطاف حسین صاحب کی دعا کر رہے ہیں اور ان کے نام سے چادر چڑھا رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے کچھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جو الطاف حسین صاحب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی ایک بہت حساس موقع تھا، اس ٹائم پہ الطاف حسین صاحب کو ایسا بیان دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک بار پھر الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اپنا
کنٹرول کھو بیٹھے شاید. خیر اب دیکھتے ہیں, کل ایک ہیئرنگ ان کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اس کا جو کل فیصلہ ہوتا ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے, اب کل ہی پتہ چلے گا. جو انہوں نے آج بیان دیا ہے اس کا کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا ہے ان کے کیسوں کے اوپر. اور پھر جو 22 تاریخ سے دوسرا کیس شروع ہونے والا ہے لندن میں, جو پراپرٹی کو جائیداد کو لے کر جو ہے, اس کا 7 دن کے اندر اندر فیصلہ سنا دیا جائے گا. اسی کے لیے بہت سی دعائیں کی بھی جا رہی ہیں. اور جی ایک صحافی ہیں, بہت معروف صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, جیو سے ان کا تعلق ہے, اظہر جاوید ان کا نام ہے. وہ ہیں تو پنجابی, لیکن وہ بڑے ٹویٹ کر رہے ہیں آج کل الطاف حسین صاحب کو لے کے. آج بھی انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے 1 گھنٹے پہلے انہوں نے الطاف حسین کے لیے پھر سے ایک ٹویٹ کیا. اظہر جاوید کہتے ہیں نئے آرمی چیف اپنا عہدہ سنبھال رہے ہیں, اداروں نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کراچی اور شہری سندھ کے سب سے مقبول شخصیت الطاف حسین پر سے تحریر اور تقریر اور سیاست کی پابندی ختم کر کے مہاجر قوم اور بانیان پاکستان کو ان کا حق دیا جائے. یہ جو ان کا ٹویٹ ہے نا اظہر جاوید صاحب کا, یہ ان کا کوئی پہلا ٹویٹ نہیں ہے. یہ تقریباً اس سے پہلے بھی 3-4 ٹویٹ جو ہیں وہ الطاف حسین کے لیے کر چکے ہیں. اور اپنے ایک ٹویٹ میں تو انہوں نے جو سٹارٹ لیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بحیثیت پنجابی میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب پہ سے پابندی ختم ہونی چاہیے. تو آج پھر انہوں نے ایک یہ ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ میں پھر سے انہوں نے کہا کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین پہ پابندی ختم کر کے ان کی تقریر کو بحال کریں, ان کی سیاست کو پھر سے بحال کریں. کیونکہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ میں کافی سارے لوگ ہیں جو ان کے فالوورز ہیں, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو سننا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے آج پھر سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے ایک خاتون ہے, یوٹیوبر ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو لیا بطول راجپوت نے رضا ہارون صاحب کا. بڑے سینئر سیاستدان لکھ کے انہوں نے ایک انٹرویو کیا کہ بھائی ایم کیو ایم کے سابق ایم کیو ایم پی ایس پی کے ایک سابق رکن ہے رضا ہارون صاحب, سینئر سیاستدان, ان کا ایک انٹرویو لیا گیا. اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سارے سوال کیے, اور زیادہ تر سوال جو تھے وہ ایم کیو ایم کو لے کے تھے کہ نئی ایم کیو ایم جو بنائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا. تو انہوں نے بالکل کلیئر منع کیا. انہوں نے کہا کہ کوششیں تو بہت کی جا رہی ہیں, رضا ہارون صاحب کہتے ہیں کہ کوششیں تو بہت کی جا رہی ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں. وہی بات انہوں نے کی کہ اگر ان میں سے ان کو مرج بھی کر دیا جاتا ہے تو ان میں قائد کون ہوگا. اب وہ مصطفیٰ کمال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو پی ایس پی کی جو قیادت ہے, اب وہ 2 لوگوں کی قیادت ہے پی ایس پی میں, جس میں سے ایک جو ہے وہ مرج ہونے کو تیار ہے ایم کیو ایم میں, ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کو تیار ہے, اور جو دوسرے جو ہے وہ کسی بھی حال میں تیار نہیں ہے. اور وہ نام لیے بغیر بولتے ہیں, جو جن کا مزاج بہت سخت ہے نا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے, اور جن کا مزاج دھیما ہے, نرم مزاج جو ہے وہ ملنے کو تیار ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کون ملنے کو تیار ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور کون ملنے کو نہیں تیار ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی الطاف حسین صاحب کو تو مجھے کوئی ورژن ہی نظر نہیں آتا کہ وہ کیسے سیاست کریں گے, وہ پاکستان میں بیٹھ جا کے سیاست کریں گے یا لندن میں بیٹھ کے کریں گے. تو بھائی آپ اپنی حیثیت کو دیکھ کے سوال کرو, آپ یا بات کرو, جو آپ جتنا سوچ سکتے ہو نا اتنا سوچو. آپ کو زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. الطاف حسین صاحب نے سیاست کیسے کرنی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں, تو آپ اس پہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور جی مرتضی وہاب صاحب ہیں جو بھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, انہوں نے آج ایک افتتاح کیا کہیں پر, اور اس افتتاح میں وہ کہتے ہیں کراچی میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں, 31 دسمبر تک تمام تباہ سڑکیں ٹھیک کر دیں گے. مرتضی وہاب صاحب نے یہ کہا ہے کہ 31 دسمبر تک کراچی کی جتنی بھی خراب سڑکیں ہیں نا وہ ہم صحیح کر دیں گے. اب بھائی آپ خود ہی بتاؤ, آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری سڑکیں صحیح کی ہیں کراچی میں, لیکن وہ سڑکیں چلتی کتنے دن ہیں, کیونکہ آپ معیاری مٹیریل ہی یوز نہیں کرتے. جس طریقے سے سڑکیں بننی چاہیے آپ اس طریقے سے کرتے نہیں ہو, کھانچا ہر جگہ پہ. تو وہ سڑکیں صرف ایک بارش کی مار ہوتی ہیں, ایک بارش ہوتی ہے جو آپ کی جو معیاری کام جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ سب کو پھر نظر آ جاتا ہے صرف ایک بارش کے اندر. خیر کراچی ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے بھائی, آپ کھیلو, آپ یہاں کی زمینوں سے کھیلو, آپ کھیلو یہاں کے کالجوں سے کھیلو.
ابھی کچھ دنوں پہلے ڈی جے کالج کی کہانی چل رہی تھی کہ ڈی جے کالج میں ان کی نظریں ہیں. اب اسلامیہ کالج کو خالی کرنے کا بول دیا گیا کہ اسلامیہ کالج کو خالی کریں. اسلامیہ کالج کے باہر جس طرح کے حالات کل دیکھے گئے تھے یار، آپ بس کیا بولوں، کس طرح سے بیچارے چھوٹے چھوٹے طالب علم بچے 18-20 سال کے، کس طرح سے ان کو مار پیٹ ہو رہی تھی، کس طرح سے ان کو دھکے دیے جا رہے تھے، رگڑا گیا روڈوں کے اوپر، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. تو یہی حال ہے کراچی کا. جو ابھی جو حال ہے نا، اسی حال کی وجہ سے جو الطاف حسین کی فالوئنگ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی کراچی میں، کیونکہ ظلم ختم نہیں ہو رہا. اگر ظلم ختم ہونا تو پھر کسی کو ضرورت نہیں جو الطاف حسین کو پکارے. لیکن آپ نے تو الطاف حسین کو پیک تو کر دیا، اسے مائنس تو کر دیا، لیکن اس کے بعد سے آپ لوگوں نے ظلم اپنا اور انتہا سے زیادہ شروع کر دیا. یہاں پہ تو حد ہو گئی ہے یار. کل تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہے کس طرح سے بیچارے بچوں کو، جو کالج کے بچوں کو کس طرح سے زمینوں پہ رگڑا جا رہا تھا، اسلامیہ کالج کے بچوں کو. خیر اللہ حفاظت کرنے والا ہے کراچی کی، کراچی والوں کی، پورے پاکستان کی. اب دیکھتے ہیں آگے اور یہ کتنا ظلم ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے. الطاف حسین صاحب نے تو کہا ہے ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بے شک. آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک لازمی دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. ابھی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.